دنیا کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ والی صورت کسی صاحب نے پڑھی اور یہ والی آیتوں پر وہ پہنچے اور صورت کو مکمل کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یقیناً میرے پروردگار نے سچ کہا، ہم نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی۔ اور پھر آگے فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی نفع بخش چیزوں کو دیکھا، ہم نے دنیا کے راحت کے مناظر کو دیکھا، ہم نے دنیا کی نعمتوں کو دیکھا، ہم نے یہاں عورتوں کو دیکھا، ہم نے یہاں کے پھلوں کو دیکھا، اس وجہ سے ہمیں دنیاوی نفع ہم نے اپنے سامنے جب نظر آیا اور آخرت کی نعمتیں جب ہمیں اپنی ناکوں سے نظر نہیں آئیں تو ہم نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی۔ حالانکہ اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں ہر اعتبار سے بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اور کسی بھی عقل مند انسان سے اگر دنیا کے اندر سوال کیا جائے کہ آپ کو ایک بڑا عالیشان مکان دیا جاتا ہے جو آپ کو صرف 1 مہینے کے لیے دیا جائے گا یا 1 سال کے لیے، چند سالوں کے لیے دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا مکان ہے، وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس سے ذرا کم خوبصورت بنایا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو کرائے پر نہیں دیا جائے گا، جب وہ ایک بار آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ سے دوبارہ نہیں لیا جائے گا، آپ کون سا مکان لینا پسند کریں گے؟ ہر وہ انسان کہ جس کے اندر عقل کا ذرہ موجود ہے، وہ انسان یہی کہے گا کہ میں تو وہ مکان لوں گا کہ جو مجھے سدا ہمیشہ کے لیے مجھے مل جائے، وہ مکان میں نہیں لوں گا کہ جس میں میں بسوں اور پھر اس کے بعد مجھے اس کو چھوڑنا پڑے۔ بالکل یہی مثال آپ کے اور میرے لیے آخرت کی ہے کہ آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہے، وہاں کے پھل یہاں کے پھلوں کے مقابلے میں ان کا کیا تصور ہے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی خوشبو، جنت کی ساری نعمتیں، کیا ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ لیکن انسان کا دماغ ہے اور ہمارے ساتھ یہ جو شیطان لگا ہوا ہے، جو نفس لگا ہوا ہے، اس نے ہمیں دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا، اور ہم نے کمانے کے اندر، ہم نے کھانے پینے کے اندر، ہم نے سونے اٹھنے کے اندر، ہم نے ہر معاملے کے اندر صرف اور صرف اپنے راحت اور اپنے آرام کو دیکھا۔ صبح فجر کی نماز کا ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ صرف اور صرف سوائے اس کے کیا مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمیں میٹھی نیند کی طلب ہوتی ہے کہ اگر اس وقت اٹھیں گے تو پھر میٹھی نیند قربان ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہوتی ہے۔ آج صبح بھی جب فجر کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 صف اور اس کے علاوہ 4-5 آدمی اور موجود تھے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ آخر کب تک ہمارے علماء صرف اور صرف یہی بیان کرتے رہیں گے کہ نمازوں کے اوپر آ جاؤ، نمازوں کے اوپر آ جاؤ، فجر کی نمازیں پڑھ لو؟ کیا ساری زندگی ہمارے لیے یہی موضوع رہے گا کہ صرف اور صرف نمازوں کی بات کرتے رہے؟ اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے مسائل، زنا کی حرمت، اس کے علاوہ سود کی حرمت، شراب کی حرمت، جھوٹ کی حرمت، اس کے علاوہ خرید و فروخت کے معاملات، اس کے علاوہ جتنے اور مسائل ہیں، نہ جانے شریعت کے کتنے ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں، کیا کبھی ہمیں وہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم ان مسائل کو بیان کر سکیں؟ ہر جمعے نماز کے تعلق سے بات ہوتی ہے، ہر جمعے فجر کے تعلق سے بات ہوتی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ جو ہمارے کان کے اوپر جو رینگ جائے اور ہم فجر کی نماز پڑھ لیں؟ آج ہی صبح میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی، یہ حدیث ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دور دراز علاقوں میں دیہات کے اندر رہتے تھے، ان کے بارے میں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں چراغ کو لے کر چراغ کی روشنی میں وہاں سے چلا کرتے تھے مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک ان کا جمعہ تھا، فجر کی نماز پڑھ کر چل رہے ہیں، جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جمعے کا اہتمام تھا۔ ایک میرا اور آپ کا جمعہ ہے۔ میں تو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چند ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ عیسائیت کے اندر صرف اتوار کے اندر چرچ جانا ہوتا ہے، یہودیت کے اندر صرف ہفتے کو جانا ہوتا ہے، اور یہ جو دوسرا مذہب ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سامنے سے گزرو تو ہاتھ جوڑ کر ایک چند سیکنڈ رکو اور پھر چل دو۔ بالکل یہی حال میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ آج ہماری قوم کا ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف جمعے کی نماز، جیسے وہ اتوار کو جائیں گے، وہ ہفتے کو جائیں گے، وہ کبھی کبھی مہینے 2 مہینے کے اندر جائیں گے، بالکل میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہو چکا کہ ہم صرف ہفتے کے دن ایک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، وہ بھی آئے جب نماز ہو رہی ہے اس وقت آئے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور بغیر سنتوں کے، بغیر دعا کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد زندگی رہی تو اگلے جمعے میں پھر آئیں گے۔ یہ ہم نے دین کا کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ آخر زندگی کسی رخ پر ہماری جا کر ٹھہرے گی جہاں پر جا کر کے ہم سوچیں گے کہ اب ہم اپنی زندگی بدلیں۔
یا ایسا ہی چلتا رہے گا کہ جب چاہا نمازیں پڑھ لی، جب چاہا نمازوں کو چھوڑ دیا؟ ہم اپنی منمانی کی زندگی آخر کب تک گزاریں گے؟ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی ہمارا بچہ یا ہمارے گھر کی کوئی عورت یا ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد اگر ہماری بات نہیں مانتا تو کیا ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں؟ ہمارا فوراً یہ جواب ہوتا ہے کہ جس گھر کا نظام ہم چلا رہے ہیں، جس گھر کے لوگوں کا کھانے پینے کا خرچ ہم اٹھا رہے ہیں، اس گھر کے لوگ اگر ہمارے نظام کے مطابق نہیں چلیں گے تو ایسے لوگوں کا خرچ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اور جس اللہ رب العزت کی زمین پر، جس اللہ رب العزت کے آسمان کے نیچے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں نعمتیں اس کی روزانہ استعمال کر رہے ہیں، اس اللہ کے لیے ہم سے صبح کے وقت میں اٹھ کر کے صرف 10-15 منٹ نکال کر فجر کی نماز نہیں ادا کی جاتی؟ میں تو اپنے ساتھیوں سے کبھی کبھی سوال کیا کرتا ہوں، جب ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، نیند میں پتہ ہی نہیں چلتا، اس وقت ہمت نہیں ہو پاتی، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کبھی اس وقت استنجا آ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہو؟ پھر 10-11 بجے تک سوتے رہتے ہو؟ اگر اس وقت کسی کو الٹی کا تقاضا ہو جائے، گھر میں کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، پھر اس وقت کیا کرتے ہو؟ کیا اس وقت بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ ابھی ہم سو لیں، 10 بجے 11 بجے جب ہم اٹھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے؟ ظاہری سی بات ہے کہ اگر استنجا آئے گا، اگر پیشاب کی ضرورت پڑے گی، ہر انسان اٹھے گا، 5 منٹ کی ضرورت ہے 5 منٹ لگائے گا، 10 منٹ کی ضرورت ہے 10 منٹ لگائے گا، اگر بیمار ہے تو گھنٹوں کی ضرورت ہے گھنٹوں لگائے گا۔ میرے نوجوانوں، مجھے حق دو اس بات کا، مجھے اجازت دو اس بات کی کہ میں پھر اس سے بڑھ کر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب العالمین نے اگر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر لیا کہ میرے بندوں، میں نے تمہیں لاکھوں ہزاروں نعمتیں دی اور سالوں تک میں تمہیں نعمتیں دیتا رہا اور تم نے میرے دین کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ تم نے فجر کی نماز کو پیشاب اور پخانے سے کمتر سمجھا، کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ان باتوں کے اوپر ہم غور کریں۔ قرآنی آیت کہہ رہی ہے، ہمارا مسئلہ صاف طور سے بیان کر رہی ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ مرض ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کیونکہ تمہیں اس کا نفع صاف طور سے نظر آ رہا ہے، حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر جس کا نفع ہمیں سامنے نظر نہیں آتا ہم اس کام کو بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان فیکٹری ڈالتا ہے، نیا کام ڈالتا ہے، نئی تجارت کرتا ہے، نیا کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نئی پارٹنرشپ کرتا ہے تو اس کا نفع فوراً نظر نہیں آتا، اس میں 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور جب اس سے کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو تو اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے، آپ اس کام کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر رک جائیں، ابھی کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا، ابھی نیا کام ہے، شروع کام کے اندر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، 1.5-2 سال کے بعد، 2.5-3 سال کے بعد مجھے امید ہے کہ اس کے اندر مجھے نفع ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ والی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر بیان کیا کہ نماز نہیں پڑھو گے قبر میں عذاب ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جلنا پڑے گا، نماز نہیں پڑھو گے رحمت خداوندی اپنا سایہ ہٹائے گی، نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ محبت سے نہیں دیکھے گا، نماز نہیں پڑھو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ضرور ڈالے گا، جہنم کا ایندھن ضرور بنائے گا۔ ان باتوں کے اوپر کتنا یقین ہے؟ کون یقین کرتا ہے؟ ایک طرف دعویٰ یہ کہ ہم ایمان والے، ایک طرف دعویٰ یہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، ایک طرف اپنی نظر میں ہم سب سے زیادہ سچے مسلمان، ایک طرف اپنی نظر میں ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے دین کے ساتھ یہ معاملہ۔ اگر کوئی ہمارے دین کے اوپر ایک جملہ بولتا ہے، اگر کوئی ہمارے دین کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو ہمارے جذبات مچل جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور یہ جو ہم نے اپنے دین کے ساتھ یہ والا معاملہ خود کیا ہوا ہے، اپنے دین کو خود اپنی چھری سے حلال کر رہے ہیں، اپنے دین کو خود اپنے دین کی خود توہین کر رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ خود وہ والا معاملہ کر رہے ہیں جو پچھلی قوموں نے کیا تھا۔ اس پر ہمیں اپنے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے؟ اس پر ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جتنا رسوا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اتنا رسوا کریں۔